دیکھیے، جسے ہم گناہ کہتے ہیں اسے عربی زبان میں، قرآن مجید کی زبان میں سو کہا گیا ہے۔ سو، سیئہ، اس کی جمع ہے سیئات۔ تو ہر قسم کا سو، ہر قسم کی برائی جو معاشرتی تناظر میں بگاڑ پیدا کرتی ہے انسان کے ارتکاب کے بعد، اسے گناہ کہتے ہیں۔ اب گناہ میں کچھ ایسے گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات کی صورت میں آئے، مثلا تمام سیئات، تمام کی تمام فواحشات، اسی طرح تمام کے تمام محرمات یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے، اسی طرح تمام منکرات اور تمام کی تمام وہ برائیاں جو معاشرے میں بری گردانی جاتی ہیں، معاشرے میں، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اور اپنے انبیاء کے ذریعے معاشرے کو تعلیم کیا۔ کسی کے حقوق غصب کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو سب و شتم کرنا، کسی کو گالی گلوچ دینا، کسی کو زد و کوب کرنا، یعنی ٹارچر کرنا کسی کو، وہ فزیکلی، مینٹلی اور اورلی، ان آل کیسز۔ اسی طریقے سے ہر وہ معاملہ جو انسان کے اپنے درجہ سربلندی کو ذلیل کرتا ہو، اسے کم تر بناتا ہو، یہ ساری کی ساری سیئات ہیں، ساری کی ساری برائیاں ہیں، سارے کے سارے گناہ کہلاتے ہیں۔ اب گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جب تک وہ گناہ اس معاشرے میں ایسا بگاڑ نہ پیدا کر لے کہ جس کی وجہ سے تمام کا تمام سماج اور معاشرہ بلبلا اٹھے، تڑپ اٹھے اور پکار اٹھے کہ ہمیں اس کا انصاف چاہیے۔ ہر گناہ کی سزا مقرر کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کچھ معاشرتی سزا ہے، کچھ اخلاقی سزا ہے، کچھ سماجی سزا ہے، اور کچھ پھر اس شخص کے لیے فزیکل سزا ہے، اور کبھی کبھی اس کے لیے جرمانے کی سزا ہے، یعنی اس کو کچھ مالی طور پر نقصان پہنچایا جاتا ہے اس سزا کے طور پر، جو وہ شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے، وہ جرم کرتا ہے یا اس سے سرزد ہوتا ہے اس سلسلے میں۔ تو جب تک وہ سزا اللہ اور اس شخص کے درمیان ہے اس وقت تک وہ گناہ ہے، جب تک وہ جرم، وہ گناہ، وہ برائی، وہ فواحشات، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ چیزیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منکرات یا احکامات خداوندی کی صورت میں جس سے منع کیا گیا ہے، ان کا ارتکاب کرنے والا اگر اللہ اور اپنے درمیان میں رہتے ہوئے جو ستر ہے، جو پردہ ہے، اس سے نکل کر عوام الناس کے لیے وبال بننا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے گواہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کو کسی جگہ پہ رپورٹ کر دیا جاتا ہے، اطلاع دی جاتی ہے، اور اطلاع دینے کے بعد نظام منصفی یا انصاف کا یا عدل کا نظام ہمارے ہاں، جو ہمارے معاشرے میں ازل سے قائم دائم ہے، اس کے علم میں جب بات آ جاتی ہے تو پھر وہی گناہ جو کسی شخص نے کیا ہے، جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے درمیان تھا، تو اس کی سزا بھی اللہ ہی کے ہاں موقوف تھی، وہ وہاں سے ٹرانسفر ہو کر، ودیت ہو کر اس معاشرے میں آ جاتی ہے، اور معاشرے کا اپنا نظام اس کے لیے اپنے طے کردہ سزاؤں کے مطابق کچھ ایسی جن کا اللہ تعالیٰ نے خود ہی مکمل طور پر ان کو بتا دیا ہے کہ یہ اس جرم کی یہ سزا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی سزائیں جو اس معاشرے کی اسٹیٹ یا قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے طور پر مقرر کرتے ہیں نظام عدل کے تحت، اس کو سزا جب دی جاتی ہے تو وہ جرم بن جاتا ہے اس کا۔ یعنی پھر میں اس کو دو حرفی اس کو بیان کروں گا کہ ہر گناہ، ہر برائی جو اللہ اور ارتکاب کرنے والے کے درمیان محفی رہتی ہے تو وہ گناہ کہلاتا ہے۔ جب وہ برائی معاشرے میں آ جاتی ہے اور معاشرہ اس کا گواہ بن جاتا ہے تو وہ جرم بن جاتا ہے۔ گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اس کے ہاں جب جائے گا تو اس کو چاہے تو اس کو سزا دے، چاہے تو معاف کرے، وہ مالک ہے، لیکن جرم کی سزا ہر حال میں معاشرے میں اسے ملتی ہے، اس لیے کہ معاشرے کو جرائم سے پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہی گناہ ہے جب معاشرے میں اس کے لیے گواہ پیدا ہو گئے اور معاشرہ اس سے تنگ آ گیا، وہ عیب ایسا بن گیا کہ جس کی وجہ سے معاشرے کی استواری کا وہ نظام جو تسلسل کے ساتھ جاری ہے اس میں رکھنا پڑنا شروع ہو گیا، رکاوٹ پڑنی شروع ہو گئی، تو اس وقت لوگوں نے اس کو اطلاع دی
تو اس کے ساتھ ہی وہ جرم بن گیا، پھر اس کے اوپر گواہیاں، وہ تمام کارگزاری یا کارروائیاں جو اس کے اوپر ہونے کے بعد اسے کوئی بھی سزا دے دی گئی تو اسے جرم کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ بہت ساری ایسے جرائم کی سزائیں ہیں، لیکن موقوف ہیں جب تک کہ وہ جرم اس شخص نے، وہ برائی اس شخص نے، وہ گناہ کی صورت میں اللہ اور اس کے درمیان ہے۔ کسی کو قتل کر دیا، کسی کو نہیں پتہ، موقوف ہے سزا اس کی۔ جب ہی اس کے اوپر گواہ آ گیا تو جرم بن گیا، جب جرم بن گیا تو اس کی سزا بھی اللہ نے مقرر کر دی، کیا کہ اس کا سر قلم کر دیا گیا، القتل بالقتل، قتل کا بدلہ قتل ہی۔ اور یہ انتہائی ضروری ہے معاشرے میں، اس لیے کہ آئندہ کوئی ایسا ارتکاب نہ کرے۔ سب سے بڑا جرم معاشرے میں رہتے ہوئے، معاشرتی تناظر میں انسانوں کے خلاف قتل ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اس کا بدلہ لازم ہے اس کا، لیکن جب تک موقوف ہے اس کی سزا، تب تک، کب تک؟ جب اللہ اور اس شخص کے درمیان ہے، قاتل اور اللہ کے درمیان ہے، مقتول چلا گیا، کوئی گواہ نہیں ہے تو یہ گناہ ہے، گواہ آ گیا تو یہ جرم بن گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن مجید واضح طور پر کہتا ہے کہ جس نے سرقہ کیا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یعنی اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ کب کٹے گا ہاتھ؟ جب وہ جرم بنے گا، گناہ جرم بنے گا۔ گناہ کب ہوگا؟ جب اس نے سرقہ کیا یا چوری کی تو کسی کو خبر نہیں ہوئی، اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، وہاں سزا ملے گی، لیکن وہ جرم اس وقت بنے گا جب اس کے گواہ بن جائیں گے۔ جب گواہ بنیں گے تو وہ جرم ہونے کی صورتحال میں دنیا میں، اس معاشرے میں، اس اسٹیٹ میں، اس ریاست میں مروجہ قوانین کے تحت اس کو سزا دی جائے گی۔ اللہ حاصل کیا اخلاقی طور پر بھی لمبی چوڑی فہرست ہے اس میں۔ اسی طریقے سے دیگر بہت سارے ایسے امور ہیں جن میں اس کو مالی طور پر بھی سزا دی جاتی ہے، تو بہت ساری ایسی ہیں۔ یہ پھر اس عدلیہ کے ذمہ یہ بات آ جاتی ہے اور ان قوانین کے تابع رہ کر عدلیہ اپنے فیصلے سناتی ہے جو اس ریاست میں مروج ہوتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے گناہ اور جرم میں۔